ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ جو اجتماع کی شرکت کے لیے تشریف لائے ہیں ان حضرات سے گزارش ہے کہ پنڈال کا جو نظام ہے اس میں وہ شریک رہیں۔ یہاں پر صرف حضرات علماء کرام کو بلایا گیا ہے، ان سے مذاکرہ ہوگا۔ آپ حضرات کے لیے وہاں پر مذاکرے طے ہیں، وہاں آپ حضرات پہنچ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آگے تشریف لا لیں، قریب قریب ہو جائیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ آ جائیں، قریب قریب آ جائیں۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں علم کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے۔ اس علم سے رہبری جو ہوتی ہے وہ دنیاوی، دینی، اخروی ہر اعتبار سے منزل کو پہنچانے والی ہوتی ہے۔ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس علم کو جو اللہ نے ہمیں امانت کے طور پہ عطا فرمایا ہے عوام الناس تک پہنچانا، جس کی جو ضرورت ہے اس ضرورت تک پہنچانا۔ اس پہنچانے کے لیے ظاہر سی بات ہے ذرائع، اسباب، جو طریقہ کار ہے اس طریقہ کار کو بھی ہمیں معلوم کرنا اور ان چیزوں کو اختیار کرنا۔ طریقہ تبلیغ اور طریقہ تعلیم جس طرح سے ہوئے ویسے طریقہ تبلیغ دونوں ہی مستفاد ہیں حضور پاک علیہ السلام کے سیرت مبارکہ سے، کہ طریقہ تعلیم بھی آپ کا ہو، طریقہ تبلیغ بھی آپ کا ہو، تعلم بھی، تعلیم بھی اور تبلیغ بھی۔ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ علماء کے مجمع میں یہ سوال فرمایا تھا، علم دین میں نسبت کیا ہے؟ علم دین میں نسبت کیا ہے؟ تو تعجب ہوا کہ یہ بہت چھوٹی سی بات ہے، یہ تو مبتدی طالب علم بتا سکتا ہے۔ علم دین میں نسبت کیا ہے؟ فرمایا کہ مضاف اور مضاف الیہ کی ہے۔ علم دین مضاف اور مضاف الیہ کی ہے۔ پھر دوسرا سوال فرمایا کہ مضاف اور مضاف الیہ ایک ذات ہوتے ہیں، الگ الگ ہوتے ہیں؟ کہ الگ الگ ہوتے ہیں، مضاف الگ ہوتا ہے، مضاف الیہ الگ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ علم جس کے لیے آپ نے 8 سال لگائے ہیں تو دین کے لیے کتنے سال لگانے پڑیں گے؟ علم جس طرح سے سیکھا جاتا ہے ایسے ہی عملی طور سے ان چیزوں کو اپنے اندر لانا اور عوام کے اندر اس کو پیدا کرنا، یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، تبلیغ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بات صرف پہنچا دیجیے، انہیں اس کی معلومات فراہم کر دی جائیں۔ تبلیغ کا مقصد یہ ہے کہ اس کو قابل عمل بنایا جائے، کہ عمل کرنے کے قابل بن جائے۔ بلوغ کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ وہ انتہا تک، تکمیل تک پہنچنا، کہ اس کے اندر کمال پیدا ہو جائے۔ جیسے آدمی کے اندر کمال پیدا ہو گیا بلوغیت کے بعد، کہ اب یہ اس آدمی کے، اس انسان کے اندر سارے انسانی کمالات آ چکے ہیں۔ تو بلوغ کا مطلب کمال تک پہنچانا، قابل عمل بنانا۔ اب قابل عمل بنانے کے لیے اس کی ایک محنت ہے، اس کے لیے ایک فکر ہے، اس کے لیے ایک کوشش ہے۔ اس لیے حضرات انبیاء علیہ السلام کی محنت کو کھیتی سے تشبیہ دی گئی، کزرعین، کھیتی۔ ہاں، کھیتی جو ہوتی ہے
اس کو ہر ایک پودے پر توجہ دینا پڑتا ہے، ہر ایک پودے پر، جس پودے کی جو ضرورت ہے اس ضرورت کو پورا کرنا. کسی کو کھاد کی ضرورت ہے، کسی کو پانی کی ضرورت ہے، تو کسی کے اطراف میں کوئی جھاڑیاں اڑ گئی ہیں، گھاس پھوس آ گئی ہے، اس سے اس کو بچانا ہے. کسی جانور کے منہ میں نہ چلا جائے، اس سے اس کی حفاظت، باڑ لگانی ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے. تو جس طرح سے کھیتی کے اندر پوری توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے ہی پوری امت کے اعتبار سے کہ امت کی کیا ضرورتیں ہیں وہ ہمیں معلوم کرنا پڑے گا. ان کی ضرورت کے اعتبار سے انہیں دین دینا پڑے گا. یہ چیز اسی وقت ممکن ہوتی ہے جب ہمارا عوام کے ساتھ اختلاط، ملنا، ملاقات کرنا، یہ بہت ضروری ہوتا ہے. اختلاط ہوتا ہے، ملنا ہوتا ہے، ملاقاتیں ہوتی ہیں، تب اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے علمی سطح کا کیا حال ہے، ان کے عملی سطح کا کیا حال ہے، عقیدے کے اعتبار سے ان کی کیا سوچ بن رہی ہے، عمل کی کتنی ان کے اندر طاقت و قوت ہے. تو کسی کے اندر کسی کو ضرورت ہوتی ہے کہ ان کے عقیدے کی، ان کے سوچ کی، ان کے خیال کی درستگی، کسی کے لیے عمل کی درستگی کی ضرورت ہوتی ہے، کسی کے معاشرت کی درستگی کی ضرورت ہوتی ہے. تو جب ہمارا عوام کے ساتھ اختلاط ہوگا، عوام کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، عوام کے ساتھ ہمارا تعلق ہوگا، تو پھر ہم ان کی ضرورتوں کو پہچان سکیں گے. اگر عوام کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہوگا، بلکہ ہم جو ہماری ذمہ داریاں باعتبار علم کے، باعتبار عالم ہونے کے جو ہم کر رہے ہیں، وہ ناکافی ہوتی ہیں عوام تک پہنچنے کے لیے. اب جتنی چیزیں الحمدللہ ہم ذمہ داریوں کے طور پر کرتے ہیں، یقیناً ان ساری ذمہ داریوں کو بھی صحیح کرنا ضروری ہے. اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہی ہے. نماز صحیح ہو، اذان صحیح ہو، اقامت صحیح ہو، خطبہ صحیح ہو، یہ ساری چیزوں کی ذمہ داری ہم پر ہی ہے. میرے لیے نہیں، مفتی صاحب آئے جب ڈال دیں. ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا بھی ضروری ہے کہ ان چیزوں کو درست کرتے ہوئے، اس کو صحیح کرتے ہوئے عوامی تقاضوں کو پورا کرنا. اور یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہماری چلت پھرت سے اس کا اندازہ ہوتا ہے، لوگوں کے درمیان میں رہنے سے اس کا اندازہ ہوتا ہے، لوگوں کے درمیان میں جانے سے اس کا اندازہ ہوتا ہے. ہم ایک علاقے میں گئے، اس علاقے کے اندر وشاکھاپٹنم کا علاقہ، وشاکھاپٹنم ہمارا ایک ضلع ہے. الحمدللہ اب تو اس کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے کام کرنے والوں کی تعداد بھی کافی ہو گئی ہے، کام اچھا ہو رہا ہے. ہم ایک چھوٹی سی بستی میں تھے، وہاں پر مسجد میں ٹھہرنے کی گنجائش نہیں تھی، تو ہم نے وہاں کرائے کا مکان لیا اور وہاں ٹھہرے. وہاں بازو میں یونیورسٹی تھی. ایک ہفتہ ہم نے وہاں پر محنت کی، لوگوں سے ملاقات کرنا، جانا، ملنا، ان کو ہم نے جو کرائے پر مکان لیا تھا وہیں بلاتے، وہیں بٹھاتے، وہیں ان سے بات کرتے، وہیں ان سے کلمہ سنتے، نماز سنتے، غسل کے فرائض سنتے. تو اندازہ یہ ہوا کہ وہاں کی اکثریت کلمے سے، نماز سے، غسل کے فرائض سے نا واقف ہے، ان تک کوئی بات پہنچ رہی نہیں. جب جمعہ کا دن آیا، تقریباً ایک ہفتہ ہو چکا تھا، تو جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میں، نمازیں تو مسجد میں ہی پڑھتے تھے وہاں جا کر. جمعہ کی نماز سے پہلے بیان ہو رہا تھا،
اس بیان کے اندر وہ یونیورسٹی کے کوئی پروفیسر صاحب تھے، وہ آ کر انہوں نے بیان شروع کیا، اور بیان کے اندر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اختلاف تھا، جو مشاجرت تھی، اس کے اوپر انہوں نے بیان کیا، اور بہت ہی مدلل بیان کیا، بہت اچھا بیان کیا. لیکن ہمیں اندازہ تھا کہ سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس میں کا 5% بھی اس بات کو نہیں سمجھ سکتا تھا. جن کو غسل کے فرائض کا مسئلہ ہو، جنہیں کلمے کے الفاظ صحیح یاد نہ ہو، اس کو کیا سمجھے گا، اس کو کیا مطلب ہوگا. جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ خطبہ سننے کے لیے، بیان سننے کے لیے یہ طے کر چکے ہوتے ہیں کہ بھئی ہم کو تو 5-10 منٹ پہلے ہی جانا ہے. تو جب عوام میں ہوتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ انہیں دینا کیا ہے، ان کی ضرورت کیا ہے، ان کی طلب کیا ہے، ان کی پیاس کیا ہے. حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک ساتھی شیخ الحدیث تھے، انہوں نے کہا کہ کبھی چھٹی ہو تو ہم بھی آپ کے ساتھ چل لیتے ہیں جماعت میں. ٹھیک ہے. تو ایک موقع ایسا آ گیا کہ چھٹی کا موقع بھی تھا، مفتی صاحب بھی تشریف لے جا رہے تھے، کہا کہ چلیے آپ بھی ہمارے ساتھ چل لیجیے. 3 دن کے لیے نکل گئے. ایک مسجد میں قیام کیے تو عمومی گشت کا وقت آیا، تو جماعتیں بن رہی تھی. تو یہ شیخ الحدیث جو تھے، انہوں نے فرمایا کہ میں بھی گشت کے لیے جاؤں گا. تو سب نے کہا کہ نہیں آپ یہیں ذکر دعا میں رہیے، گشت ساتھی کر کے آ جائیں گے. کہا نہیں میں جانا چاہتا ہوں، چونکہ الحمدللہ اس وقت تو استقبال ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اس زمانے میں کوئی فقرے کس دیتا، کوئی کچھ بول دیتا، کوئی کچھ کہہ دیتا، تو وہ اندیشہ تھا کہ کہیں کچھ ایسا نہ ہو کہ ان کی مزاج، ان کی طبیعت کے اعتبار سے کوئی ایسا لفظ بول دے، کوئی ایسی بات بول دے جس سے حضرت کو تکلیف ہو جائے. تو اس منشا سے حضرت روک رہے تھے انہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں میں جانا چاہتا ہوں. چلو ٹھیک ہے، بھیج دی. گشت ہو گئی تو اس کے بعد دیکھا کہ چہرے پر کچھ کھچاؤ ہے، گرانی ہے. کھانا ہو گیا، بستر لگا دیا گیا، حضرت بستر پر چلے گئے تو مفتی صاحب ان کے پاس پہنچ گئے. کہا کہ جو خدشہ یا خطرہ تھا وہ ہو گیا، کہ شاید کسی نے کچھ کہہ دیا ہو جس کی وجہ سے کیفیت یہ ہو گئی ہے. تو جا کر عرض کیا کہ حضرت کیا بات ہے، طبیعت کے اوپر گرانی محسوس ہو رہی ہے، بشاشت نہیں ہے جو بشاشت پہلے آپ کی تھی، کسی نے کچھ کہہ تو نہیں دیا آپ کو، کوئی ناگواری تو پیش نہیں آئی. کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر یہ کیفیت آپ کی جو ہو رہی ہے اس کی کیا وجہ ہے. تو وہ شیخ الحدیث جو تھے انہوں نے ایک ٹھنڈی سانس لی، انہوں نے کہا کہ زین العابدین، ہم بخاری پڑھا رہے ہیں، مسلم پڑھا رہے ہیں، سیاہ ستہ پڑھا رہے ہیں، امت کا حال یہ ہے کہ انہیں کلمہ یاد نہیں ہے، کل اللہ کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے. یعنی احساس جو ہوتا ہے وہ چلت پھرت سے ہوتا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں چلنے پھرنے سے، جانے سے، ملاقاتوں سے امت کی کیا ضرورت ہے، امت کا کیا حال ہے، امت کی کیا کیفیت ہے، ان کی ضرورت، ان کی دینی ضرورت ہم کیسے پورا کر سکتے ہیں، انہیں کیسے بتلا سکتے ہیں، کیسے ان کے دل کے اندر یہ بات اتار سکتے ہیں، کیسے ان کی سوچ فکر بنائی جا سکتی ہے کہ یہ دین تمہاری دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی کامیابی کا ذریعہ ہے. ورنہ لوگوں کے ذہن اور سوچ فکر ان کے سامنے بات نہ آنے کی وجہ سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ دین پر عمل کریں گے تو آخرت بنے گی. دنیا کے لیے تو ہمیں محنت کرنا ہے، دنیاوی کامیابیوں کے لیے، دنیاوی عزت کے لیے، دنیاوی سکون کے لیے، دنیاوی راحت کے لیے دنیا کی چیزیں کرنی پڑے گی.
اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ آخرت میں کامیاب ہو تو ٹھیک ہے، نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، تلاوت کر لو، ذکر کر لو، لیکن دین مکمل معاشرت کے ساتھ آ جائے، یہ چیز انہیں بتلانا پڑے گا، سمجھانا پڑے گا، ورنہ تو پھر انہیں بات ان کے ذہنوں میں نہ آئی تو دین کو ایک بیکار چیز سمجھیں گے۔ باطل نے اسی چیز کو استعمال کرتے ہوئے علماء اور عوام کو الگ بھی کیا۔ رشیا میں جو کچھ انقلاب آیا اس کی وجہ یہی تھی، عوام کو یہ سمجھایا گیا کہ یہ علماء آپ کے کس کام کے ہیں؟ آپ کے نکاح کے ہیں، عقیقے کے ہیں، موت مٹی کے لیے کام کرنے کے لیے ہیں، باقی اس کے علاوہ آپ کے کیا کام کے ہیں؟ آپ کی دنیاوی چیزیں ان سے کیا پوری ہوتی ہیں؟ کس کو تم پورا کر سکتے ہیں؟ دنیاوی اغراض پورا کرنے میں آپ کو ان سے آپ کو کیا مدد مل رہی ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ آپ کے معاش پر ان کے علم کا کوئی اثر نہیں ہے، آپ کی زندگی پر ان کے علم کا کوئی اثر نہیں ہے، لہذا ان کی اتباع کرنا یا ان کے پیچھے چلنا یا ان کے ساتھ رہنا تمہارے لیے کوئی نفع کی چیز نہیں ہے۔ تو جو لوگ احترام کرنے والے تھے، عزت کرنے والے تھے، محبت کرنے والے تھے، وہی لوگ علماء کے دشمن ہو گئے، علماء کے مقابل میں ٹھہر گئے، بلکہ علماء کے ساتھ وہ سلوک کیا گیا جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ باطل کی ہمیشہ سے فکر رہی ہے، اس کی کوشش رہی ہے کہ یہ دراڑ کو بڑھایا جائے، اس کو کم نہ کیا جائے۔ اگر یہ لوگ ان سے مل گئے تو پھر ان کی دنیا بھی بن جائے گی، ان کی آخرت بھی بن جائے گی۔ اس لیے جن علاقوں کے اندر علماء کا تعلق عوام سے اچھا ہے، اس عوام کا دین محفوظ ہے، دین محفوظ ہے۔ افریقہ کے علاقوں میں بہت سارے علاقے، بہت سارے ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پر عوام اور علماء کا اچھا ربط ہے، وہاں ان کا ایمان، ان کا دین محفوظ ہے، اور جہاں یہ تعلق ختم ہوا، یہ تعلق کمزور پڑ گیا، یہ تعلق نہ رہا، وہاں پر یوں کہا جا سکتا ہے کہ جتھوں کے جتھے وہ دین سے دور ہوتے چلے گئے اور دین کو چھوڑ کر دوسری طرف نکل گئے۔ ان کو صرف ہم دیکھ سکتے تھے، اس کے علاوہ ان کے لیے کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ یہ ایک بہت اہم چیز ہے۔ الحمدللہ اس وقت دعوت و تبلیغ کی اس محنت کے ذریعے سے یہی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے حضرت محمد صاحب دامت برکاتہ، اللہ تعالیٰ عمر میں برکت عطا فرمائے، یہ بات بار بار فرما رہے ہیں۔ ہماری یہ چاہت ہے ہر عالم معلم ہو جائے اور ہر آدمی متعلم ہو جائے۔ جب تک کہ عوام کے تقاضوں کو پورا نہ کیا جائے گا، ان کی دینی زندگی کو پورا نہ کیا جائے گا، انہیں کامیابیوں کا اندازہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال الله تبارك وتعالى:
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم علماء کرام، آپ حضرات کا مقام تو عوام سے کہیں زیادہ ہے. آپ کا سونا اور عوام کا عبادت میں مشغول ہونا، ان کی عبادت سے آپ کا سونا افضل ہے. آپ کے مناقب، آپ کے فضائل قرآن حدیث میں بے شمار ہیں. آپ کی سوچ اپنی سوچ نہیں ہوتی، آپ کی سوچ تو عوام کی اور امت کے ایک ایک فرد کی سوچ ہوتی ہے. آپ کی مثال تو جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج ہے اور چاند ہے، اور آپ کے قریب جتنے صحابہ ہیں وہ آپ کے ستارے ہیں. آپ عوام کے مقتدا ہیں، رہبر ہیں، امام ہیں. ساری امت آپ کی اقتدا میں ہے. صرف آپ نماز کے امام نہیں ہیں، آپ پورے دین کے امام ہیں، آپ پورے دین کے مقتدا ہیں، آپ پورے دین کے رہبر ہیں. پیشوائی دین کو جانو امام، آپ پورے دین کے پیشوا ہیں. اس لیے میرے دوستو، علماء وہ ایک سورج کی طرح سے ہے. سورج کا کام سب کو روشنی پہنچانا، غریب ہو، مالدار ہو، حاکم ہو، محکوم ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، اس کا کام، اس کی ذمہ داری سب کو روشنی پہنچانے کی ہوتی ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا یہ میرے موافق ہیں، یہ میرے مخالف ہیں، یہ غریب ہے، یہ مالدار ہے، یہ عوام میں ہے، یہ خواص میں ہے، یہ حاکم ہے، یہ محکوم ہے، یہ دیہاتی ہیں، یہ شہری ہیں. اس کا کام سب کو روشنی پہنچانے کا ہے. وہ سب کو روشنی پہنچاتا ہے. روشنی پہنچانے میں وہ مستغنی ہے، اس کے اندر استغنا کی صفت ہے. میرے دوستو بزرگوں، مصنوعی لائٹ ہمارے گھر میں آتی ہے تو اس لائٹ کا ہر مہینے بل آتا ہے. آپ 1 مہینے، 2 مہینے، چند مہینے جمع نہیں کریں گے تو آپ کو پر جرمانہ بھی لگے گا. لیکن سورج ایک زمانے سے ہمیں روشنی پہنچا رہا ہے، کسی سے کوئی سوال نہیں کرتا کہ مستغنی ہے. کہ لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ. جو محنتیں کوششیں کر رہے ہیں، ہم آپ سے اس کا بدلہ بھی نہیں چاہتے. جو کام استغنا کے ساتھ ہوگا وہ کام احتیاج کے ساتھ نہیں ہو سکتا. اس لیے سورج کے اندر اللہ تعالیٰ نے استغنا کی صفت رکھی ہے. 10 سال سے، 20 سال سے، 50 سال سے، 100 سال سے، 1000 سال سے ہمیں روشنی پہنچاتا ہے، لیکن کبھی کسی کے دروازے پہ بل نہیں بھیجتا. استغنا کی کیفیت اور صفت اس کے اندر موجود ہے. اس لیے میرے بھائیوں دوستو، علماء کی بڑی ذمہ داریاں ہیں کہ جتنا اونچا مقام ہوتا ہے اس کے اعتبار سے اس کی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں. علماء 2 کام ایک ساتھ کر سکتے ہیں کہ دعوت اور تعلیم دونوں ایسے فریضے ہیں
کہ سارے انبیاء علیہ السلام دونوں کے اندر مشترک ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں، یہ دونوں کام اچھی طرح سے کر سکتے ہیں، یہ دعوت بھی دے سکتے ہیں اور تعلیم بھی دے سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کے سامنے قرآن حدیث اور انبیاء صحابہ کی سیرتیں موجود ہیں۔ جو کام علماء کر سکتے ہیں وہ عوام نہیں کر سکتے، کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں، ان کی ذمہ داریاں عوام سے کہیں زیادہ ہیں، کہیں زیادہ ہیں۔ آپ کی سوچ اپنی سوچ نہیں ہونی چاہیے، جس سے انبیاء کی سوچ اپنی سوچ نہیں ہوتی تھی، وہ ساری امت کو سامنے رکھ کر سوچتے تھے، اور آپ تو امام الانبیاء کے نائب ہیں، آپ کی سوچ اپنی سوچ نہیں کہ میں اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں غور کروں۔ میرے دوستو، آپ تو پوری امت کے رہبر و مقتدا ہیں، آپ پوری امت کے بارے میں سوچیں کہ پھر امت کی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ہے، اس کی دعوت کی ذمہ داری، تعلیم کی ذمہ داری، اس کے ظاہر اور باطن کی ذمہ داری، اس کے سوچ اور فکر کی ذمہ داری، اس کے معاملات و معاشرے اور اخلاق کی ذمہ داری، وہ آپ کے کاندھوں پر ہے۔ اگر امام کی نماز میں کمی آ گئی تو سب کی نماز میں وہ کمی منتقل ہوگی، یہ نہیں کہ صرف امام کی نماز، اس لیے کہ امام سب کی نمازوں کا ذمہ دار ہے، الامام ضامن، سب کی نماز کا ذمہ دار ہے۔ امام کی نماز میں کمی آ گئی تو وہ کمی سب کی نمازوں میں منتقل ہو جائے گی۔ اگر امام کی نماز میں، میرے دوستوں بزرگوں، فرائض میں، واجبات میں، ارکان میں کمی آ گئی تو ایسا نہیں کہ امام کی نماز نہیں ہوگی، وہ سب کی نماز نہیں ہوگی۔ اسے بڑی ذمہ داری ہے، بڑی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے آپ کے کاندھوں پہ ڈالی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم ایک ایک کی فکر کر رہے ہیں، ایک ایک کے لیے آنسو بہا رہے ہیں، ایک ایک کے گردے میں چکر لگا رہے ہیں، 70 مرتبہ تشریف لے آ رہے ہیں، 100 مرتبہ تشریف لے آ رہے ہیں کہ میرا کوئی امتی جہنم میں نہ جائے۔ اس لیے کہ امت کی دو قسمیں ہیں، ایک امت دعوت اور دوسری امت اجابت، کہ دونوں کی فکر ہو رہی ہے کہ میرا کوئی امتی جہنم میں نہ جائے، مجھے اپنی امت کو جہنم سے بچانا ہے۔ اور رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنی امت کی کولیاں بھر بھر کے کھینچ رہا ہوں کہ کہاں جا رہے ہو، تمہارا راستہ یہ ہے، یہ راستہ جنت کی طرف جا رہا ہے، یہ راستہ کامیابی کا راستہ ہے، یہ راستہ ہدایت کا اور کامیابی کا یہ راستہ ہے۔ ایک ایک امت کی خوشامد کر رہے ہیں، ایک ایک امتی کو سامنے رکھ کے آنسو بہا رہے ہیں، ایک ایک امتی کو سامنے رکھ کے دعا کر رہے ہیں، ایک ایک امتی کو سامنے رکھ کر مشورہ کر رہے ہیں کہ میرا ایک امتی جہنم میں نہ جائے۔ آپ کے مشورے میں ایک ایک امتی کی ایک ایک فردی فکر ہو رہی ہے، وہ اذیت دے رہے ہیں، آپ اسے دعوت دے رہے ہیں، اذیت کے بدلے میں دعا دے رہے ہیں کہ اللہ میری قوم مجھے نہیں پہچانتی، اے اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ اذیت کے بدلے میں انتقام نہیں ہے میرے دوستو، انتقام والے کام نہیں کر سکتے، جن کے اندر انتقام کا جذبہ ہوگا ان کے اندر کام کا جذبہ نہیں ہوگا، کام نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہیں یا تو انتقام پہ لگیں گی یا کام پہ لگیں گی، اگر صلاحیتیں انتقام پہ لگ رہی ہیں تو وہ کام نہیں کر سکتی، اس لیے کہ صلاحیتیں ہیں، آپ کا استعمال انتقام پہ کرو یا کام پہ کرو، ایک ہی جگہ ان کا استعمال ہے۔ ابھی ہم ملک شام گئے، 60 سال کے بعد جماعت پہنچی، ابھی سیمائی مشرے سے پہلے وہاں سے واپسی ہوئی۔ عجیب و غریب ملک ہے، اسلام کی تاریخ اس کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ ایک ہی قبرستان میں 9000 صحابہ کی قبریں ہیں، جو تاریخ میں آپ جس مسجد کا نام سنتے ہیں کہ جس پر جو ہے عیسیٰ علیہ السلام جس مینارہ پہ اتریں گے وہ اسی جگہ پہ ہے، جہاں مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور جہاں بڑے بڑے صحابہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کام کرنے کے لیے بھیجا تھا،
اس زمانے کی سپر طاقتوں میں تو یہ طاقت بھی تھی رسول اللہ علیہ وسلم کی، اور حضرت عمر کی خاص توجہ تھی اس علاقے پر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود تشریف لائے اور آپ نے اپنی جماعت کو جمع کر کے ترغیب دی اور یہ کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میری قبر بھی جو ہے اس قبرستان میں بنے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی سپہ سالار بنا کے بھیجا تھا. عجیب و غریب ملک ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام بارکنا فیہا حولہ کی جو تعبیر ہے وہ یہی جگہ ہے سیریا شام. اس زمانے میں تو سب وہی ملک شام تھا. لیکن 60 سال سے کام دعوت و تعلیم بالکل بند تھا. اللہ کا فضل ہے کہ اب آہستہ آہستہ کام کھلا. تو ان کے بڑے لوگوں سے ملاقات تھی. انہوں نے کہا ہمارے اندر انتقام کا جذبہ نہیں ہے، ہم کام چاہتے ہیں، ہم بدلہ نہیں چاہتے. آزاد ہوتی انہوں نے کہا وَأَنْتُمُ الطُّلَقَاء، تم سب آزاد ہو، ہمارا کسی سے بدلہ نہیں ہے. انتقام والے کام نہیں کرتے، کام والوں میں انتقام نہیں ہوتا. رسول اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح کیا اور آپ نے سب سے پہلا جو اعلان کیا ہے وہ میرے دوستوں معافی کا کیا ہے. معافی کا کیا ہے. اگر آپ انتقام میں لگتے تو صلاحیتیں ضائع ہو جاتی، کام نہیں ہو پاتا. جن کے جذبات انتقام کے ہوتے ہیں وہ کام نہیں کر سکتے کہ ان کی جانی مالی اور میرے دوستوں ساری صلاحیتیں انتقام پہ لگتی ہیں، کام پہ نہیں لگتی. اگر اتنا کام کرتے تو کام ہو جاتا. کتنے لوگوں کو ان کے ذریعے سے ہدایت مل جاتی، کتنے لوگوں کو ان کے ذریعے سے میرے دوستوں علم مل جاتا. وہ جو جہالت کے ختم کرنے پر محنت ہوتی، وہ جہالت ختم ہونے پہ محنت نہیں ہوگی، وہ دوسری چیزوں پہ ہوگی. انہوں نے کہا کہ ہم پہلے والوں سے انتقام نہیں چاہتے، ہم کام چاہتے ہیں، ہم تعمیری کام چاہتے ہیں، ہم انتقام اور بدلہ نہیں چاہتے. یہ خاص ممالک ہیں. اس سے پہلے جو ہے 3 مہینے پہلے عراق جانا ہوا. عجیب و غریب ملک ہے وہ بھی. کربلا ہے، نجف، بصرہ، موصل، نینوا، عراق، بغداد، یہ وہ بستیاں ہیں جہاں کثرت سے انبیاء آئے ہیں، جہاں کثرت سے صحابہ آئے ہیں. صرف موصل کے اندر تقریباً 400 انبیاء علیہ السلام ہیں. 400 انبیاء علیہ السلام ہیں. یہی کہ یونس علیہ السلام ہے. عداس جو طائف کے میدان میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں وہ یہی نینوا کے رہنے والے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو اس نے کہا میں نینوا کا رہنے والا ہوں، کہ جہاں کے ہمارے بھائی یونس علیہ السلام کے تھے وہاں کے رہنے والے. اس سے تعلق بنا، اس سے قرب حاصل ہوا کہ اچھا آپ انہیں کیسے جانتے ہیں؟ کہ وہ نبوت کے اعتبار سے میرے بھائی ہیں، وہ بھی نبی ہے، میں بھی نبی ہوں، اس لیے نبوت کے اندر جو ہے وہ میرے شریک ہیں. میرے دوستوں بزرگوں، انہوں نے یہ کہا، وہ عداس قریب ہو گئے. اور سب سے پہلے ایمان لانے والے کون ہیں؟ کہ حضرت عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بے شمار صحابہ ہیں. ائمہ میں سے 2 ائمہ وہاں کے ہیں. حضرت امام ابو حنیفہ کی قبر وہاں، حضرت امام احمد ابن حنبل کی قبر وہاں. اور میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، انبیاء، صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین اور اولیاء اللہ کے بڑے شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی وہی ہیں. جنید بغدادی بھی وہی ہیں. بچپن میں ہم قاعدہ پڑھتے تھے اور دیکھتے تھے، وہ قاعدہ بغدادی وہی کا. کتنے سال حکومت رہی، خلافت رہی. لیکن باطل نے محنت کر کے ایسا کر دیا کہ اب آپ کو میرے دوستوں نہ دعوت نظر آئے گی، نہ تعلیم نظر آئے گی، نہ دعوت تعلیم. اس لیے کہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو انبیاء کی مشترکہ محنت ہے.
اگر تعلیم نہیں ہوگی تو امت جہالت پر آ جائے گی، اگر دعوت نہیں ہوگی تو امت ارتداد سے، میرے دوستو، اسلام سے نکل کر مرتد ہو جائے گی۔ بے شمار بستیاں ایسی ہیں جہاں لوگ مرتد ہو رہے ہیں۔ ارتداد سے نکالنے کا کوئی ہمارے پاس حل نہیں ہے۔ بستیاں کی بستیاں، جزیرے کے جزیرے، علاقے کے علاقے مرتد ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمیں تو اپنے علاقے کا حال بھی معلوم نہیں ہے۔ آپ ملکوں میں چل پھر کر دیکھیں کہ ملکوں کا حال کیا ہے اور ملکوں میں کیا ہو رہا ہے، ہم مطمئن ہیں۔ ہم اپنی کام کو، اپنی محنتوں کو کافی سمجھے ہوئے ہیں، یہ کافی ہے۔ آپ امام الانبیاء کے نائب ہیں، آپ امام الانبیاء کے نائب ہیں۔ جو ذمہ داری رسول اللہ علیہ وسلم کی تھی وہی ساری ذمہ داری آپ کی طرف منتقل ہوئی ہے۔ آپ اس سب کے وارث ہیں جو رسول اللہ علیہ وسلم کر کے گئے ہیں۔ آپ علم کے وارث نہیں ہیں، آپ اس سب کے ذمہ دار اور وارث ہیں جو رسول اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے ہیں۔ وراثت میں ایک چیز منتقل نہیں ہوتی، وراثت میں منوان ساری چیزیں منتقل ہوتی ہیں، چھوٹی سے لے کے بڑی چیز تک ہر چیز آپ کی طرف منتقل ہوئی ہے۔ آپ ان سب چیزوں کے وارث ہیں۔ اللہ کا فضل ہے کہ علماء کی جماعتیں ہمارے نظام الدین سے دوسرے سال تیسرے سال کے لیے جاری ہیں۔ عرب ملکوں نے سنایا کہ الحمدللہ علماء کی جماعتوں کے آنے سے حرکت شروع ہوئی۔ جب انگریزی ملکوں کا تقاضا آتا تھا تو بے شمار جماعتیں بن جاتی تھیں، لیکن جب عربی ملکوں کا تقاضا آتا جماعت میں کمزوری رہ جاتی ہے۔ اب لگاتار جماعتیں روانہ ہو رہی ہیں۔ 60 سال کے بعد ہماری جماعت پہنچی۔ اب انہوں نے تقاضا رکھا تو ابھی 6 جماعتیں ان کے پاس جا رہی ہیں، 6 جماعتیں ایک ساتھ علماء کی۔ ایک وقت وہ تھا کہ علماء دیکھنے کو نظر نہیں آتے تھے، اب اللہ کا فضل ہے کہ علماء کی اتنی کثرت ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے نظام الدین میں جس میں علماء کی آمد نہ ہوتی ہو۔ کوئی دن ایسا نہیں، ہر دن 365 دن میں سے میں سمجھتا ہوں کہ سال کے 4-5 دن آپ کو مل جائیں عیدین کے، یا ایک آدھ دن اور کہ جس میں علماء کی آمد نہ ہو، ورنہ روزانہ کے اعتبار سے علماء کی اتنی آمد ہے کہ ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ ہر جگہ سے علماء پہنچ رہے ہیں، ہر جگہ سے، ہر ضلع سے۔ دوسرے سال کا ایسا رخ پڑا ہوا ہے کہ بے شمار جماعتیں لگاتار ملکوں کے اندر لائن میں لگی ہوئی ہیں کہ ان کو ویزا ملے تو یہ ملک میں داخل ہوں، کہ جماعتوں کی تعداد زیادہ ہو گئی اور عرب ملکوں کی تعداد کم پڑ گئی، اس لیے کچھ ممالک افریقہ کے بھی داخل کرنے پڑے۔ مجبوری ہے کہ جماعتیں اتنی ہیں کہ جماعتیں لینے کے اعتبار سے ان کا ایک حد ہے کہ وہ ایک وقت میں 10 جماعتیں 20 جماعتیں لے سکتے ہیں، باقی جماعتیں نہیں لے سکتے۔ اور ہمارے پاس جماعتیں ہیں جو مسلسل ملکوں کے داخل ہونے میں جو ہے کوشش میں لگی ہوئی ہے۔ جماعتوں کی تعداد زیادہ ہو گئی اور عرب ملکوں کی تعداد کم پڑ گئی، اس لیے بعض افریقہ کے ممالک جہاں تھوڑی جو ہے عربی بولی جاتی ہے وہاں بھی ان ملکوں کو عرب ملکوں میں شامل کر لیا گیا۔ جو جماعت علماء کی جاری ہے وہ عربی ملکوں کے ساتھ ساتھ افریقہ کے ملکوں میں بھی جاری ہے۔ اللہ کا فضل ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ 99% جماعتیں علماء سے خالی ہوتی تھیں، اب اللہ کا فضل ایسا ہے کہ جتنے ہمارے مہمان آتے ہیں اور مہمانوں کی جماعتیں بنتی ہیں 100% میں علماء کو جوڑا جاتا ہے۔ جتنی ہماری جماعتیں جاری ہیں میرے دوستوں بزرگوں، اکثریت جماعتوں میں علماء کو جوڑا جاتا ہے۔ جتنی جماعتیں نظام الدین آتی ہیں ان میں 50% جماعتوں میں علماء کو جوڑ کر بھیجا جاتا ہے۔ بعض مرتبہ جماعتوں کی تعداد کم ہوتی ہے اور علماء کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ منظر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ حضرت جی ماں انعام علیہ رحمۃ اللہ کے زمانے سے ہم لوگ دیکھتے تھے کہ کتنے علماء ہوتے تھے۔ ایک جماعت پورے رمضان میں ایک جماعت علماء کی ہوتی تھی جو سال کے لیے نکلتی تھی۔ اب تیزی سے علماء کی اتنی جماعتیں ہوتی ہیں کہ 20-25 جماعتیں 25 رمضان کو علماء کی بن کے نکل جاتی ہیں، اور جو شعبان میں شوال میں آنے والی تعداد ہے وہ اس سے اور کہیں زیادہ ہوتی ہے۔
یہ آپ حضرات کی توجہ اور آپ حضرات کے تعاون سے ہے. اگر آپ کا تعاون نہیں ہوتا تو یہ علماء ہمارے پاس نہیں آتے، اس لیے کہ آپ ہی ان کے مربی ہیں، آپ ہی ان کے معلم ہیں، آپ ہی ان کے سب کچھ ہیں. راستہ دکھانے والے آپ ہیں اور تعلیم دینے والے آپ ہیں، رہبری کرنے والے آپ ہیں. آپ کے تعاون سے یہ سارا کام ہوا ہے. اگر آپ کا تعاون نہیں ہوتا تو اتنا بڑا کام نہیں ہو سکتا تھا. اس لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بدل عطا فرمائے. میرے دوستو، آپ حضرات کی توجہ سے پورے عالم میں کام ہو رہا ہے. جو علماء نکل رہے ہیں پہلے سال کے لیے، دوسرے سال کے لیے، تیسرے سال کے لیے، اور علماء نظام الدین آ رہے ہیں 2 ماہ کے لیے، سالانہ چلے کے لیے. اسی طرح سے میرے دوستو جو ہے تقاضوں کے لیے، وہ سب آپ کے حصے میں ہے، آپ کے تعاون سے ہے اور آپ کے جو ہے توجہ دلانے سے ہے. اس لیے کہ جتنے علماء ہیں اکثر علماء وہ ہیں جو آپ کے شاگردہ ہیں. اللہ آپ کو اس کا بدلہ عطا فرمائے. آپ کی اس لیے اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے ہاں ایک شعبہ ہے، شعبہ علماء، کہ ہر وقت اگر آپ 24 گھنٹے کا حساب لگائیں تو 24 گھنٹے مشغولی ہے. 24 گھنٹے مشغولی ہے کہ عرب جماعت بن گئی، فلاں جماعت بن گئی، اس میں علماء چاہیے، اس میں علماء چاہیے، اس میں علماء چاہیے، اس میں نیچے کی جماعت آتی ہے، اس میں علماء چاہیے، اس میں علماء چاہیے. اب امت کا آہستہ آہستہ یہ مزاج بن چکا ہے کہ عوام سے عوام جماعت میں یہ مزاج بنتا جا رہا ہے کہ ہمیں علماء کی ضرورت ہے، ہمیں علماء دو. ہم علماء کی رہبری میں نکلنا چاہتے ہیں. آدمی 40 دن کے لیے نکل رہا ہے، 4 مہینے کے لیے نکل رہا ہے، مشورات میں نکل رہا ہے، بیرون کے لیے جا رہا ہے، میرے دوستوں قریب جا رہا ہے، دور جا رہا ہے. اس کی تمنا ہے کہ میری جماعت میں عالم ہو. اگر جماعت میں عالم ہے اسے خوشی ہے اور اس کے اندر میرے دوستوں بزرگوں اس کے اچھے جذبات ہیں کہ الحمدللہ میری جماعت میں ایک عالم ہے، ایک عالم ہے، کہ دن بدن کام بڑھتا جا رہا ہے. اس لیے پورے ہندوستان کو یہ تقاضا دے دیا کہ علماء کو سنبھالنے والے علماء ہر صوبے والے بھیجیں. علماء کو سنبھالنے والے. ایک زمانہ تھا کہ طلبہ کے جوڑ ہوتے تھے، صرف پورے ملک کے اعتبار سے چند جوڑ ہوتے تھے اور چند ہزار طلبہ جڑتے تھے، چند ہزار طلبہ جڑتے تھے. اب اللہ کا فضل ہے کہ 1200 جوڑ پورے ملک میں ہوتے ہیں اور جس میں آنے والوں کی تعداد جو ہوتی ہے تقریباً 2 لاکھ کے قریب ہے. 2 لاکھ طلبہ مدرسوں سے، مختلف چھوٹے بڑے مدارس سے، ابتدائی درجے سے لے کر میرے دوستوں انتہائی درجے تک کے طلبہ آتے ہیں اور طلبہ ان جوڑوں میں شریک ہو کر میرے دوستوں اپنے نام پیش کر کے جاتے ہیں کہ ہم چھوٹے بڑے تقاضے کے لیے، چھوٹی بڑی چھٹیوں کے لیے، ہم فارغ ہونے کے بعد سال اور دوسرے سال اور تیسرے سال، اور ماشاءاللہ جب تک ہم فارغ نہیں ہیں سالانہ چلے سے نیچے 1 دن اور 2 دن کی چھٹیوں سے لے کر سالانہ چلے تک کے لیے تیار ہو کر اور اپنا نام پیش کر کے جاتے ہیں، پیش کر دیا. کام بڑھتے بڑھتے ملکوں میں اس سطح پہ پہنچ گیا کہ الحمدللہ ملکوں کی علماء کی تعداد بھی ہر جگہ بڑھتی جا رہی ہے. ابھی ہمارے پاس امریکہ کے علماء ہیں، 22 علماء صرف امریکہ سے سال لگانے کے لیے آئے. آپ دیکھو کہاں کے رہنے والے، کہاں آ رہے ہیں؟ عرب علماء آ رہے ہیں. آپ کو تصور نہیں ہو سکتا کہ یہ عرب علماء سال لگانے کے لیے آئیں گے، دوسرے سال لگانے کے لیے آ رہے ہیں، تیسرے سال کی نیت کر کے جا رہے ہیں کہ ہمارا دوسرے سال ہو گیا ہے، اب ہم انشاءاللہ 3 سال کے بعد تیسرے سال لگائیں گے. ہمارا پہلا سال ہو گیا ہے، دوسرے سال کے لیے آئیں گے، دوسرے سال ہو گیا ہے، تیسرے سال کے لیے آئیں گے. ہمارا ماشاءاللہ 3 سال ہو گئے ہیں، اب 6 مہینے لگائیں گے، 6 مہینے ہو گئے ہیں، اب انشاءاللہ دعوت تعلیم کو جوڑ کے چلیں گے. اللہ کا فضل ہے. یہ سبق ہے جو آپ کو سنایا جا رہا ہے کہ آپ کے ذہن میں ہو. اس لیے حضرات علماء کرام سے ہماری درخواست ہے، جو ہو رہا ہے یہ کافی نہیں ہے.
اس سے امت کی جہالت ختم ہونے والی نہیں ہے، اس سے امت کا ارتداد رکنے والا نہیں ہے، اس سے رکنے والا نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے، یہ ناکافی ہے۔ جتنا ہو رہا ہے اس سے 50 گنا زیادہ کی ضرورت ہے۔ کتنے ایسے جزیرے ہیں جو جماعتوں سے خالی ہیں، علماء سے خالی ہیں، کتنے ایسے ممالک ہیں جہاں جماعتوں کی ضرورت ہے، جہاں علماء کی ضرورت ہے، وہاں نہیں ہے۔ کتنے ممالک ہیں۔ انڈونیشیا والوں نے خط لکھا کہ ہمیں ایک وقت میں 50,000 جماعتیں چاہیے، 50,000 جماعتیں چاہیے، 10 لاکھ مسجد و مسلح ہیں، 10 لاکھ مسجد و مسلح ہیں، 17,000 جزیرے ہیں، 10,000 جزیرے وہ ہیں جہاں اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول کے امتی رہتے ہیں۔ 10,000 جزیرے ہیں۔ اگر ہر جزیرے میں آپ 10 جماعتیں ڈالیں تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، کتنے ہزار جماعتوں کی ضرورت ہے۔ بعض جزیرے اتنے بڑے ہیں کہ ہمارے ایک چھوٹے سے ملک کی طرح سے ایک جزیرہ ہے، اور تیزی سے ارتداد آتا ہے۔ سب سے زیادہ ارتداد عورتوں میں اور جوان بچوں میں ہے، سب سے زیادہ ارتداد عورتوں میں اور جوان بچوں میں ہے۔ عورتوں کو بدلنے کی پوری محنتیں ہیں، اور میرے دوستوں، جوانوں کو بدلنے کی پوری کوششیں ہیں۔ وہ اپنی جان مال کے ساتھ نکلے ہوئے ہیں، وہ اپنی ساری صلاحیتیں صرف ارتداد مرتد بنانے کے لیے کر رہے ہیں۔ ابھی ہم 6 مہینے پہلے UK سے، برطانیہ سے ہمیں جانا تھا آئرلینڈ، پانی کے جہاز سے ہمارا سفر تھا۔ پانی کے جہاز میں ہم 8 ساتھی تھے، اور باقی سارے کے سارے وہ تھے جو عیسائی تھے، اور نوجوان جن کی عمریں 20-21 تک تھیں، ان کے ساتھ جو ہے لڑکوں کے ساتھ لڑکیاں بھی تھیں، اور سب وہ تھے جو پڑھنے والے تھے۔ بعض طلبہ وہ ہیں جو اپنی تعلیم کو موقوف کر کے صرف محنت کے لیے نکلے تھے، 2 سال کے لیے۔ ہم بیٹھے ہوئے تھے، آپس سے مذاکرہ چل رہا تھا، ان میں کہ ایک ہمارے پاس آیا، کہنے لگا میں اسلام سمجھنے کے لیے آیا۔ کہ اسلام کیا چیز ہے، آپ کہاں جا رہے ہو، کیا مقصد ہے؟ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پھر اس نے اپنا سنایا کہ ہم 2 سال کے لیے نکلے ہیں۔ ہم پہلے برطانیہ میں جمع ہوئے، اس میں امریکہ کے ہیں، فرانس کے ہیں، میرے دوستوں کینیڈا کے ہیں، اور یورپ کے مختلف ممالک کے ہیں۔ یہ سب کے سب لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ جمع ہوئی، ان کو ہدایت دی گئی، بولے ہم سب کو 1 سال کے لیے آئرلینڈ دیا ہے، 1 سال ہم آئرلینڈ میں محنت کریں گے۔ 2 کی ہماری جوڑی بنا دی ہے، اور ایک جوڑی کو ایک محلہ دے دیا ہے۔ ہم صبح، ہمارا نظام ہی ہوتا ہے، صبح کو ناشتہ کر کے نکلتے ہیں، اور شام تک اسی جگہ پہ محنت کرتے رہتے ہیں، اور شام کو واپس آتے ہیں۔ صبح محنت کرتے ہیں، شام تک محنت کر کے کارگزاری ہوتی ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، پھر دوسرے دن صبح ناشتہ کر کے نکلتے ہیں، پھر اس طرح سے جو ہے شام کو واپس آتے ہیں، دن کا کھانا ختم۔ اگر جماعتوں کو ایک وقت کا کھانا نہ ملے تو میرے بھائیوں، دوستوں، جماعتیں آگے پیچھے ہونے لگتی ہیں کہ یہاں کا نظام اچھا نہیں ہے، اس لیے کھانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ کہنے لگے ہر مہینے پھر سب کو جمع کیا جائے گا، اور ہر مہینے کی کارگزاری ہوگی کہ آپ کی جماعت نے کیا محنت کری، کیا محنت کری۔ میں آپ کو کھل کے نہیں بتا رہا، جو انہوں نے ہمیں ساری باتیں بتائیں۔ 1 گھنٹے ہمارے پاس بیٹھا وہ بچہ، 1 گھنٹے بیٹھا، ساری باتیں اس نے بتائی، کہ کہنے لگا پھر سال کے اخیر میں ہم سب ایک ساتھ جمع ہوں گے، اور 1 سال کی کارگزاری ہوگی، پھر 1 سال کے بعد آگے کا نظام بنایا جائے گا کہ آئندہ سال میں ہمیں کہاں رکھنا ہے۔
جو کام ہمارے تھے، جو ترتیبیں ہماری تھی، جو ماہانہ جوڑ اور جو روزانہ کی کارگزاریاں اور ماہانہ جوڑ اور سالانہ ترتیبیں تھیں اجتماعات کی، وہ سب انہوں نے سیکھ کے ہم سے لے لی، اور وہ اس پہ جو ہے میرے دوستوں عمل کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں۔ کیسے خوبصورت نوجوان، کیسے باصلاحیت، کہنے لگے جتنے لڑکے ہیں 2 سال کے لیے نکلے ہیں اور یہ لڑکیاں 1.5 سال کے لیے نکلی ہیں، 1.5 سال تک اپنی جگہ کام کریں گی اور یہ 2 سال تک کام کریں گے۔ میرے دوستوں ہمیں تو 5 مہینے پہ وہ ہو رہا ہے کہ 5 مہینے کہاں سے آئے؟ وہ ایک ایک فرد کو نشانے بنا ہوئے، ایک ایک مسجد کو، ایک ایک محلے کو، ایک ایک جزیروں کو نشانے بنا کے کام کر رہے ہیں۔ وہ اپنے دن نہیں گن رہے، وہ اپنے سال نہیں گن رہے، وہ اپنی زندگی کے ایام نہیں گن رہے، وہ اپنا مال نہیں گن رہے کہ کتنا مال لگ گیا ہے۔ وہ لگانے کے لیے ایسے ہیں کہ سب کچھ لگ جائے اور لوگ مرتد ہو جائیں، اپنے دین کو چھوڑ کر ہمارے دین میں آ جائیں۔ وہ اس کے لیے اپنی جان کی بازیاں لگا رہے ہیں، اپنی رات اور دن لگا رہے ہیں، اپنی پوری جانی مالی صلاحیتیں صرف کر رہے ہیں، صرف اس لیے کہ لوگوں کو مرتد کرنا ہے۔ ہمارے عزیز جی فرماتے ہیں کہ جماعت والوں کی نظر چند جماعتوں کے نکلنے پہ ہے، کہ چند جماعتیں سردا کی نکل جاتی ہیں، چند جماعتیں چلے 4 مہینے کی نکل جاتی ہیں تو یہ خوش ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستو، معلمین کی نظر چند بچوں پر ہے کہ چند بچے ان کے مکتبوں میں ہیں تو وہ اس پہ مطمئن ہیں کہ الحمدللہ کام ہو رہا ہے، آگے کی فکر ہی نہیں۔ انہوں نے کہا 1 سال کے لیے ہمیں آئی لینڈ دے دیا ہے، 1 سال تک ہم پورے آئی لینڈ میں کام کریں گے، اور 2 کی جماعتیں بنائی ہیں، اور لڑکیوں کی جو جماعتیں بنائی ہیں وہ عورتوں پہ محنت کریں گی، اور ہم جوان اور بوڑھوں پہ محنت کریں گے، اور ہمارا مقصد سب کو جو ہے اسلام سے نکالنا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، اس وقت ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے اور میدان میں اترنے کی ضرورت ہے۔ جب تک میدان میں ہم نہیں اتریں گے، میدان ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوگا۔ جو آدمی میدان میں رہتا ہے، میدان انہی کے ہاتھ میں ہوتا ہے، میدان انہی کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو میدان میں نہیں ہوتا تو میدان ان کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس لیے ہمیں میدان میں اترنے کی ضرورت ہے۔ جتنی محنت کر رہے ہیں اس سے اپنی محنت کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ہم دعوت میں ہیں، تعلیم کی ضرورت ہے، تعلیم میں ہے، دعوت کی ضرورت ہے۔ ہم جہاں ہیں اس سے آگے کی سوچ بنانے کی ضرورت ہے۔ ہماری سوچ ایک محدود طبقے پر یا محدود دائرے میں نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری سوچ فکر سارے عالم کی ہونی چاہیے، آگے ہونی چاہیے۔ جو ہو رہا ہے یہ کافی نہیں ہے، جو ہو رہا ہے یہ کافی نہیں ہے۔ اللہ کا فضل ہے، کتنے علماء ایسے ہیں، کتنے ہمارے بڑے ایسے ہیں جن کی سوچ عالمی بنی، اللہ نے سارے عالم میں حرکت پیدا کر دی۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے محنت شروع فرمائی سارے عالم کو سامنے رکھ کر۔ میرے دوستو، سب کے سب کام میں شریک ہو گئے، 4 مسلکوں کے لوگ ایک جماعت میں چلتے ہیں۔ کتنی جماعتیں ہمارے پاس، کتنے مہمان باہر سے آتے ہیں اور ان کی جماعتیں بنائی جاتی ہیں۔ ایک ہی جماعت میں 4 مسلک کے لوگ ہیں، کالے گورے ہیں، عرب عجم ہیں، امریکہ یورپ کے ہیں، میرے دوستوں غریب و مالدار ہیں، حاکم و محکوم ہیں، پڑھے لکھے ان پڑھ ہیں، ایک جماعت میں جوڑ دیا جاتا ہے۔ ایک امیر کے تابع ہو کر، ایک تعلیم ہے، ایک گشت ہے، ایک طرح سیکھنا سکھانا ہے، سارے اعمال ایک ساتھ مل کے کرتے ہیں۔ یہ اللہ ہی کا فضل ہے کہ امت کو 4 مسلکوں کو اور 4 رنگ والوں کو اور ہر زبان والوں کو جوڑ دیا گیا ہے۔ ایک ہی دسترخوان پہ 50 ملکوں کے، 60 ملکوں کے، 70 ملکوں کے، 80 ملکوں کے لوگ کھانا کھاتے ہیں۔ ابھی انڈونیشیا میں جوڑ ہوا 50 ملکوں کے لوگ تھے۔
اس سے پہلے ملیشیا میں جوڑ ہوا، اس سے پہلے جو ہے حبشہ میں جوڑ ہوا. میرے دوستو 100 سے زیادہ ملکوں کے لوگ تھے، ایک ہی دسترخوان پر اور ایک ہی مشرے سے سب جڑے ہوئے تھے. ایک ہی میرے دوستو ممبر سے بیان ہوتا تھا اور اس کا ترجمہ ہر زبان والوں میں الگ الگ ہوتا تھا. بے شمار زبانوں میں ترجمے ہو رہے تھے. بے شمار میرے دوستو بزرگوں مسلک کے، چاروں مسلک کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ہر قسم کے، دنیا کے قریب کے، دور کے، اور ہر قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ایک بیان کو نوٹ کر رہے تھے. یہ اللہ ہی کا فضل ہے. یہ زمانہ ایسا ہے کہ ایک گھر میں 4 بچے ہیں، چاروں بچوں کو کھانے پہ جمع نہیں کر سکتے. آپ ایک مشورے میں جمع نہیں کر سکتے، آپ ایک فکر پہ جمع نہیں کر سکتے. آپ کے بچے ہیں، آپ کے تابع ہیں، لیکن آپ کو جمع کرنا مشکل ہو رہا ہے. لیکن یہاں 100 ملکوں کے لوگ ایک دسترخوان پر، ایک مشورے میں مشورہ ہو رہا ہے. سارے ممالک کے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، مشورہ ہو رہا ہے. چاروں مسلکوں کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مشورے میں. میرے دوستو ہر زبان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر رنگ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، غریب و مالدار بیٹھے ہوئے ہیں، نئے پرانے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک مشورے سے جو بات طے ہو رہی ہے، سب اس مشورے کی بات کو میرے دوستو کی تنفیذ میں لگے ہوئے ہیں. کتنا بڑا اللہ کا فضل ہے. آپ یقین جانیے، آپ نظام الدین آئیے اور آتے ہیں ماشاءاللہ، آپ دیکھیں گے ایک مشورے میں کیسے لوگ ایک وقت میں 20 زبانوں کے ترجمے ہو رہے ہیں، 22 زبانوں کے ترجمے ہو رہے ہیں. ادھر عربوں کا ترجمہ ہو رہا ہے، ادھر فرانسیسی زبان کا ترجمہ ہو رہا ہے، ادھر حبشہ کا ترجمہ ہو رہا ہے، ادھر قرغیز کا ترجمہ ہو رہا ہے، ادھر بنگلہ کا ترجمہ ہو رہا ہے، ادھر تھائی کا ترجمہ ہو رہا ہے، ادھر ملائی کا ترجمہ ہو رہا ہے، ادھر انگریزی کا ترجمہ ہو رہا ہے، ادھر دوسری زبانوں کا ترجمہ ہو رہا ہے. ایک بیان سب اپنی اپنی زبانوں میں نوٹ کر رہے ہیں. آپ بتاؤ یہ اللہ کی مدد نہ ہوتی تو کیسے ہوتا ہے؟ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے بنگلے والی مسجد نظام الدین سے فکر کری، سارے عالم میں حرکت پیدا ہو گئی، سارے عالم کے ایک کونے پہ جماعتیں داخل ہو گئی. عرب عجم کی دوریاں، کالے گوروں کی دوریاں، مسلکوں کی دوریاں میرے دوستوں جو ہے اور چیزوں کی دوریاں اتنی تھیں، ان دوریوں کو جو ختم کیا گیا ہے اس کام کی برکت سے ختم کیا. نظام الدین میں ایک جماعت بنائی، گوروں کے ساتھ کچھ کالوں کو جوڑا. پہلے کی بات ہے، گورے لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے، ہماری جماعت میں سب گورے ہونے چاہیے. حضرت نے کہا کہ ان سے مذاکرہ کرو کہ ہمارے ہاں تو ایسی جماعتیں بنتی ہیں، ہم ان کو آپ کے ساتھ ضرور بھیجیں گے اور ان کو سمجھاؤ. میرے دوستوں بزرگوں ان کو سمجھایا گیا، وہ خوش ہو گئے. اب دیکھو تو صحیح، آپ کے پاس جماعتیں آتی ہوں گی، کتنے مہمانوں کی جماعتیں آتی ہوں گی، جن جماعتوں میں سارے لوگ ہوتے ہیں. امام حنفی ہے، امیر حنفی ہے، اور باقی ان کے ساتھ چلنے والے سب تینوں مسلکوں کے لوگ ہیں. یہ اللہ کی مدد سے ہوا. آپ ایک گھر میں اپنے بچوں کو جمع نہیں کر سکتے، ایک خاندان کو جمع نہیں کر سکتے، ایک اپنے جو ہے قبیلوں کو جمع نہیں کر سکتے، اور اللہ نے اس کام کی برکت سے سارے عالم کو جمع کر رکھا ہے، اور سارا عالم ایک مشرے سے، نظام الدین کے مشرے سے چل رہا ہے. دنیا میں جہاں جہاں اجتماعات جوڑ ہوتے ہیں، نظام الدین کی جماعت ان اجتماعات کو کرنے کے لیے جاتی ہے، اور سارے کے سارے میرے دوستوں بڑے اور پرانے ان ساری باتوں کو نوٹ کرتے ہیں. جو نظام الدین کی جماعت ہدایت دے کر آتی ہے، سارے کے سارے ان ہدایت کو نوٹ کرتے ہیں، اور ان ساری باتوں کو اور ساری ہدایت کو اپنی مسجد سے لے کر اپنے حلقے اور اپنے ملک تک چلاتی ہیں، اور ان کی تنفیذ کی فکر کرتی ہے. یہ نہیں کہتی یہ تو عجمی ہے، عجمی ہے. ایک صاحب کہنے لگے قطر کے کہ کام تو انبیاء کا ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن مجھے تعجب ہے، اس عورت کا وقت نہیں لگا ہوا کہ ہاں کام تو سید الانبیاء کا ہے، کام برحق ہے، لیکن مجھے تعجب اس بات پہ ہے اس کام کا امیر تو عربی ہونا چاہیے تھا، یہ عجمی کیسے، یہ عجمی کیسے. پھر ان کو سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ جس سے چاہتے ہیں اس سے کام لیتے ہیں، اور جس سے کام لینا چاہتے ہیں اس کا انتخاب کرتے ہیں. یہ اللہ کے ہاں سے انتخاب ہے کہ اللہ جس سے چاہیں گے اس کا انتخاب کریں گے. اللہ کے ہاں عجم عرب کے کوئی فرق نہیں ہے، سب اللہ کے بندے ہیں،
سب رسول اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. جو جتنی ذمہ داری میرے دوستوں عربوں کی ہے اتنی ذمہ داری عجموں کی ہے. اس لیے آپ ذرا سے ہماری بہت ہی عاجزانہ درخواست ہے. کام ہو رہا ہے، ملکوں میں جماعتیں جاری ہیں. ابھی سہ ماہی مشرے میں کاررزاری ہوئی. ابھی نظام الدین سے جماعتیں 80 ممالک میں بھیجی گئی. کتنے ممالک ایسے ہیں جہاں 20 سال سے 50 سال سے جماعتیں نہیں گئی تھیں. اللہ کا فضل ہے، ایسے ممالک کو غور کیا جاتا ہے اور ایسے ممالک کی فکر کی جاتی ہے اور ایسے ممالک میں جماعتیں روانہ کی جاتی ہیں. جیسے میں نے ابھی سنایا عراق میں 50 سال کے بعد جماعت گئی اور ابھی ملک شام میں 60 سال کے بعد جماعت گئی. اللہ کا فضل ہے، ایسے ممالک کو سب سے پہلے فکر کی جاتی ہے، غور کیا جاتا ہے اور ایسے ممالک میں جماعت کے داخل کرنے کی پوری فکر ہوتی ہے. حضرات علماء کرام، آپ کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہے. یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے جی بار بار کہتے ہیں کہ ہم جس طرح سے دعوت کو مسجد کی سطح سے عام کرنا چاہتے ہیں ایسے ہی تعلیم کو مسجد کی سطح سے عام کرنا چاہتے ہیں. اور فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک سب سے بہترین مصرف، اگر مال کا سب سے بہترین مصرف ہے تو مدارس ہے. ابھی سہ ماہی مشرے میں فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہر علاقے میں کوئی بڑا مدرسہ ہو اور ہر مسجد میں ایسا مکتب ہو جس سے وہاں کی ایک ایک بچے اور جوان کی ضرورت پوری ہوتی ہو. محلے میں اتنی دکانیں کھولی جاتی ہیں جس سے محلے والے کی ضرورتیں پوری ہو جائیں. ہر محلے میں ایسے مکاتب ہوں اور ایسا مکتب ہو جس سے تمام بچوں کی اور تمام جوانوں کی میرے دوستو دینی ضرورت پوری ہو سکتی ہو. اتنا ہر ایک محلے والوں پر اس کی ضرورت ہے. ایک مکتب ہے، 10-20 بچے پڑھ رہے ہیں، یہ کافی نہیں ہے. آپ دیکھو کہ اس محلے میں کتنے بچے ہیں، کتنے جوان ایسے ہیں جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہے یا قرآن پڑھا ہے ان کا قرآن صحیح نہیں ہے. ان کا قرآن صحیح نہیں ہے. اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اس کی ذمہ داری اہل علم کی ہے. یہ امت کے رہبر ہیں. میں ایک مکتب میں پڑھا رہا ہوں، میرے پاس چند بچے پڑھ رہے ہیں. مجھے اپنی سوچ کو بڑھانا ہے کہ چند بچے یہ کافی نہیں ہے. مجھے اپنی محنت سے بچے بھی بڑھانا ہے. اگر مدرسین کی ضرورت ہے مدرسین بھی بڑھانا ہے. میرے دوستوں بزرگوں 100% بچوں کو مکتبوں سے جوڑنا چاہتے ہیں اور 100% بوڑھوں کو ہم علم کے حلقے قائم کر کے علم کے حلقوں میں لانا چاہتے ہیں. مسجد کی آبادی کے درمیان ہم علماء سے درخواست کرتے ہیں کہ علماء مسجد کو وقت دیں تاکہ مسجد میں علم کے حلقے لگے. مسجد میں علم کے حلقے لگے. امت کا ہر فرد اپنی ضرورت کا علم سیکھنے کے لیے مسجد میں آئے. امت کا ہر فرد چھوٹا ہو بڑا ہو جوان ہو بوڑھا ہو میرے دوستو اپنی ضرورت کا دین سیکھنے کے لیے مسجد میں اپنے علم کے حلقے میں آ کر اور علم کے حلقے میں بیٹھ کر علماء سے علم لے. اس کا کوئی نصاب نہیں ہوگا. اس کا کوئی نصاب نہیں ہوگا. اس لیے کہ نصاب تو طالبین کے لیے ہوتا ہے. یہ غیر طالبین کے مدرسے ہیں اور علم کے حلقے ہیں. آپ کے پاس ایک دن آئیں گے 2 دن نہیں آئیں گے. آپ کے پاس 2 دن آئیں گے 4 دن نہیں آئیں گے. آپ کو گھر جا کے لانا پڑے گا. آپ کو محنت کر کے تیار کرنا پڑے گا. ان کے اندر علم حاصل کرنے کا کوئی جذبہ اور کوئی شوق نہیں ہے. آپ کو جا کر ان کے ماحول سے نکال کے لانا پڑے گا. تو آپ کے پاس آئیں گے اور آپ ان کو علم سکھائیں گے ان کے ضرورت کے مطابق. کسی کو کلمہ یاد نہیں ہے، کسی کو غسل کے وضو کے فرائض یاد نہیں ہے. آپ جس کو کلمہ یاد نہیں ہے الاہم فالاہم، آپ اہم فالاہم کو درجہ دیں گے. جس کی ضرورت سب سے زیادہ ہو اس کو وہ سکھائیں گے.
یہ نہیں کہ میں تو بڑی کتاب پڑھانے والا ہوں، میری ذمہ داری یہ کافی ہے کہ نہیں، جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم میں سے میرے دوستو بخاری و مسلم ہے، اسی طرح سے کسی ایک اللہ کے بندے کو اور اللہ کے رسول کو کلمہ یاد کرانا، التحیات یاد کرانا، یہ اس سے کم درجہ نہیں رکھتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ درجہ اس کا ہے جس کو کلمہ یاد نہیں ہے، اس کے آگے کا مرحلہ کیسے ہوگا؟ اس لیے ہم علماء سے درخواست کرتے ہیں کہ علماء مسجد کو وقت دیں، ہر مسجد میں آبادی کے درمیان علم کے حلقے قائم ہوں، اور علم کے ذریعے سے ایک ایک فرد کی جہالت کو ختم کیا جائے، اور امت کی جتنی دینی ضرورت ہے دینی ضرورت کو پورا کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بے حد قبول فرمائے۔ اس لیے آپ جو ہے آخر تک بیٹھیں اور انشاءاللہ بات کو غور سے سنیں۔